آج سے پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی. نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 263 روپے 95 پیسے فی لیٹر مقرر. لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 5 روپے 25 پیسے فی لیٹر کمی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی. چولستان میں گرین پاکستان منصوبے کا آغاز. کنڈائی اور شاپو کے علاقے میں افتتاحی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، عامر چیف جنرل عاصم منیر، وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، چولستان اور پنجاب میں جدید زراعت کے انقلاب کی بنیاد رکھ دی ہے. منصوبوں کا آغاز پنجاب کے کسانوں کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہے. عامر چیف نے کہا، پنجاب پاکستان کا زرعی پاور ہاؤس بن گیا. آج پاکستان کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں بانی پی ٹی آئی کا کردار ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میونخ میں میڈیا سے گفتگو. کہا، بانی پی ٹی آئی کی سیاست سے پاکستان کو پاک کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے جمہوری کردار کی امید نہیں. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک کیسے چلانا ہے. فرانس میں اے آئی کانفرنس ہوئی جہاں دنیا نے ٹیکنالوجی پر بات کی. پاکستان کہاں تھا؟ ہم اپنے نوجوانوں کو ڈیجیٹل دور کے لیے تیار نہیں کر رہے. مقاصد کے حصول کے لیے سیاسی و معاشی استحکام اور دیگر مسائل پر غور کی ضرورت ہے. کابل میں نئی حکومت کے بعد سے ماحول تبدیل ہوا. دہشت گردی کے واقعات بڑھے. دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہمیں اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی کا 26ویں آئینی ترمیم کے دوران غائب رہنے والے پی ٹی آئی ارکان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ. ذرائع بانی پی ٹی آئی نے زین قریشی کے علاوہ غائب رہنے والے ارکان اسمبلی کو نکالنے کی ہدایت کر دی. ملتان میں کڈنی سینٹر کے قریب مسافر بس ٹرک اور کار میں ٹکر. حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی. 7 زخمی زیر علاج. سندھی شاعر ڈاکٹر آکاش انصاری کے قتل کیس میں پیش رفت. آکاش انصاری کے لیپالک بیٹے لطیف آکاش اور ڈرائیور کو شامل تفتیش کر لیا گیا. آکاش انصاری کی حیدرآباد کے سٹیزن کالونی میں گھر پر جھلس کر موت ہوئی تھی. سکرنڈ میں ڈکیتی کے الزام میں گرفتار ملزمان پولیس کی حراست میں جاں بحق. وزیر جیل سندھ علی حسن زرداری کا نوٹس. تھانہ سکرنڈ کا ایس ایچ او، ہیڈ محرر اور پولیس اہلکار زیر حراست. واقعے کی تحقیقات کی ہدایت. سندھ حکومت نے ہیوی گاڑیوں، ڈمپر، ٹرک، بسوں، ٹریلر کے لیے موٹر وہیکل انسپیکشن لازمی قرار دے دی. کراچی میں 4 مقامات پر موٹر وہیکل انسپیکشن سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ. وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں فزیکلی انفٹ گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا بھی فیصلہ. شرجیل میمن نے کہا، پیر سے ان رجسٹرڈ گاڑیاں بند کی جائیں گی. شو روم مالکان بھی رجسٹریشن کے بغیر کوئی گاڑی شو روم سے باہر نہ نکالیں. دہشت گردی بین الاقوامی مسئلہ ہے. اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مل کر کام کرنا ہوگا. امید ہے صدر ٹرمپ کے دور میں پاک امریکہ تعلقات کو نئی تقویت ملے گی. وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکہ کے قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو. پاک امریکہ تعلقات اور دوطرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. وزیر داخلہ نے کہا، پاک امریکہ تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں. دورہ امریکہ میں امریکی کانگریس کے ارکان سے ملاقاتوں میں دہشت گردی کے خلاف مشترکہ لاہ عمل ترتیب دینے پر بات ہوئی. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں امریکی تعاون اہم ہے. گورنر سندھ کامران خان رسولی سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان کی ملاقات. دوطرفہ تعلقات، تجارت میں اضافے، وفود کے تبادلے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. گورنر سندھ کامران خان رسولی نے کہا، پاک بنگلہ دیش تعلقات نئی جہت میں داخل ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش سے تجارت اور وفود کے تبادلوں میں اضافے کے خواہش مند ہیں. بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر نے کہا، بنگلہ دیش خطے میں پاکستان کو مضبوط و مستحکم دیکھنا چاہتا ہے. بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر نے شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس کے لان میں پودا بھی لگایا. وفاقی حکومت نے ایف بی آر سے اہم اختیارات واپس لے لیے. ایف بی آر صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود. ٹیکس پالیسی سازی اور ٹیکس وصولی کو الگ الگ کر دیا گیا.
वफाकी काबीना ने वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी ऑफिस कायम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैक्स पॉलिसी ऑफिस बराह रास्त वजीर खजाना और रेवेन्यू को रिपोर्ट करेगा। ये ऑफिस हुकूमती इस्लाहाती एजेंडा बनाने पर काम करेगा। ज़राए का कहना है कि IMF को टैक्स पॉलिसी साजी और वसूली अमल को खुद मुख्तार रखने की यकीन दहानी कराई गई थी। टैक्स पॉलिसी ऑफिस अगले माली साल से काम शुरू करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए IMF का नया कर्ज प्रोग्राम। IMF का वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात की रोकथाम के लिए होगा। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से हालिया मुलाकात में बातचीत हुई थी। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत मार्च के पहले हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। मार्च के आगाज़ में ही IMF का इक़्तिसादी जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगी। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास ने 3 यरगमाली और इसराइल ने 369 फ़लस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। रिहाई से पहले इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनी कैदियों को यहूदी मजहबी निशान वाली टी-शर्ट्स पहना दी। हम ना भूलेंगे ना ही माफ़ करेंगे कि इबारत दर्ज। हमास की मजम्मत, इक़दाम नस्ल परस्ताना करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा अमरीकी शहरी समेत 3 यरगमालियों की रिहाई के बाद अब तमाम यरगमालियों की रिहाई के लिए आज 12 बजे की डेडलाइन का फैसला इसराइल करेगा और अमरीका उसका साथ देगा। इसराइली आर्मी चीफ का तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए जारहाना मंसूबे तैयार करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप के गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली मंसूबे के खिलाफ लंदन में एहतजाज। मुजाहिरीन का व्हाइट हॉल से अमरीकी सफारत खाने तक मार्च। मुजाहिरीन ने कहा कि कब्जा नहीं आज़ादी, गजा बराए फ़रोख्त नहीं। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 15 अफराद हलाक होने वालों में 10 ख़वातीन 3 बच्चे शामिल। भारतीय मीडिया के मुताबिक रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मची। मजहबी त्यौहार कुंभ मेले के बायस रेलवे स्टेशन पर रश है। और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का रूसी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका रूस के बाहमी मसाइल के हल के लिए मिलकर आगे बढ़ने पर तबादला ख्याल। मार्को रूबियो ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर किले में होगी। PCB और ICC के अहम ओहदेदारान शरीक होंगे। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना गाएंगे। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब के लिए रिहर्सल जारी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का मुजाहिरा किया। अज़म का अदा किया।